وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کی خصلت کے اندر، اس کی عادت، اس کی طبیعت صرف اور صرف تمرد ہے، سرکشی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ سے بغاوت ہے۔ اس کی عادت کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ فرشتوں کی عادت کے اندر یہ چیز ہے کہ سراپا اطاعت گزار، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی بات کو ماننے والے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھیں۔ ایک طرف اچھائی بھی اللہ نے رکھی اور دوسری طرف برائی بھی رکھی۔ برا کام کرنے کی بھی صلاحیت ہے اس کے اندر اور اچھا کام کرنے کی بھی صلاحیت ہے اس کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بندہ کوئی برائی کرے گا، کوئی گناہ کرے گا اور پھر اس کے بعد میں اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ سے لو لگا لے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہ کا اور اپنے جرم کا اقرار کرے گا تو وہی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ابلیس یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا اور ایسا عبادت گزار تھا کہ اس کا شمار بھی فرشتوں میں ہونے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کام کے ذریعے سے اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، ایک حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے، جبکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ میں ایک وقت سے جنت کے اندر رہتا ہوا چلا آ رہا تھا، عبادت میں مشغول رہتا تھا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا تھا، صرف ایک نہ حکم ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو گئی۔ ہم اور آپ صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک اللہ کے کتنے حکموں کو نہیں مانتے ہیں میرے بھائی، اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست کے اندر ہے۔